الشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ اتنی محنت کے باوجود بھی اگر یہ بے ایمان نہ لائے تو اللہ کے نبی کی بد دعا سے اللہ نے ان پر قحط نازل کر دیا اور وہ قحط سے پریشان ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں دعا کے لیے آئے. اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم ان پر رحم بھی کر لے تو پھر یہ دوبارہ اپنی سرکشی میں، عناد میں، ضد میں، ہٹ درمی میں یہ دوبارہ پھر کفر اور شرک کی طرف مڑے گے. ہم نے ان کو سخت سزا دی، عذاب میں پکڑا، تب بھی اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے. پروردگار کے سامنے انہوں نے عاجزی نہیں کی اور نہ ہی اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑانے لگے. حالانکہ اللہ کے عذاب آنے پر ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ گڑ گڑاتے، شرک اور کفر اور گناہوں سے توبہ کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی قریش مکہ اپنے اسی شرک پر، کفر پر، گناہوں پر مصر رہے. اس لیے اللہ رب العزت آگے کہہ رہے حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول لیں گے اذا ہم فیہ مبلسون، تو یکایک وہ اسی میں پریشان اور سرگردہ ہو جائیں گے. اللہ کی لاٹھی میں دیر ہوتی ہے، آواز نہیں ہوتی ہے. اللہ کہہ رہے اذا فتحنا، جب ہم کھول دیں گے علیہم ان پر باباً دروازہ، اور کس کا دروازہ؟ ذا عذاب شدید، صرف قحط سالی کا نہیں، صرف قتل و غارت گیری کا نہیں، بلکہ سخت عذاب کا دروازہ. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ دو آیت کے معنی، ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ عذاب دے دے، جیسے کہ اللہ نے قریش مکہ کو دیا. بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اللہ کے نبی کے سامنے ذلت ہوئی، پھر قحط اتنا خطرناک حضور کی بد دعا سے آیا کہ یہ مردار کے کھانے پر مجبور ہو گئے. اور اگر آخرت ملال لی جائے تو آخرت کا عذاب ہے ہی اتنا سخت ہے. اگر دنیا میں کسی جرم کی سزا نہ بھی ملے تو مرتے ہی وہ سزائیں شروع ہو جاتی ہے. اس لیے دنیا میں اگر گناہ کی سزا مل گئی کسی کو تو بڑی اچھی بات ہے. اگر کسی کو دنیا ہی میں سزا مل گئی گناہ کی تو اچھی بات ہے. اگر گناہ کرتے ہوئے بھی اگر سزا نہیں مل رہی ہے تو پھر یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ مرتے ہی پھر اللہ اس کا شروع کر دے گے حساب کتاب. یہ جو ڈھیل دیتے رہتے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ قیصر اور روم فتح ہوئے، سونا اور چاندی قدموں میں آنے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. ساتھیوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین لماذا تبکی، آپ کیوں رو رہے؟ دنیا تو اللہ نے فراوانی سے دے دی، دنیا کی ریل پیل ہو گئے اور قیصر اور کسریٰ کی سلطنتیں ہمارے قدموں میں لا کر اللہ نے ڈال دیا، تو رو کیوں رہے؟ جیسے ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہمارے پاس اگر دنیا آ جائے تو یا تو ہم اتراتے یا اس کو یعنی موٹی زبان میں کہتے مستی میں آ جاتے ہیں،
یا پھر آنے کے بعد کم از کم ہم شکر ادا کرتے، اللہ تیرا شکر ہے، لاکھوں آ رہے، کروڑوں آ رہے۔ صحابہ کرام دنیا کے آنے سے گھبراتے تھے، اللہ پتہ نہیں یہ سارا کا سارا کیا کرتا دنیا میں ہی ہمیں دے رہا ہے اور آخرت میں ہمارا حصہ نہ ہوگا۔ اَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہارے جتنے بھی اعمال تم نے خیر کے کیے ہم نے دنیا کی شکلوں میں تمہیں دنیا ہی میں دے ڈالا۔ اس آیت کی وجہ سے حضرت عمر روتے تھے، کبھی بحرین کا آ رہا، کبھی روم کا آ رہا، کبھی قیصر، کبھی ایران، یہ جب آتے تو حضرت عمر گھبرا جاتے۔ بیت المال خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی یعنی سادگی میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ نے اتنا دے دیا تھا کہ ایک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی قحط پڑا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ذاتی خرچ سے ایک دسترخوان پہ 10,000 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ کتنے لوگوں کو؟ عربی کتنے لوگوں کو؟ 10,000 لوگوں کو، اور کتنے وقت میں؟ دونوں ٹائم میں یا ایک دن میں نہیں، ایک ہی وقت میں۔ لیکن زندگی میں سادگی اور روتے تھے، پتہ نہیں اللہ ہم نے جتنا خیر کا کام کیا ہے شاید دنیا میں ہمیں دے رہا ہے۔ اس لیے اگر بے ایمانی کی سزا، بددیانتی کی سزا، کفر اور شرک کی سزا اگر دنیا میں مل گئی تو بڑی اچھی بات ہے، تو قیامت میں اللہ تخفیف کرے گے کہ چلو یہ دنیا میں مصیبتیں جھیل کر آ گیا، چلو اس کا، کیونکہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ قانون بنایا اللہ نے۔ تو اگر دنیا میں آدمی یعنی شرک بھی کر رہا، کفر بھی کر رہا، بددیانتی بھی کر رہا، اور پھر بھی اللہ کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو بہت زیادہ ڈرنے کی چیز ہے کہ دنیا میں چھوڑ دے رہا ہے اللہ، آخرت میں حساب چکتا کرے گا۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے، اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، پھر بھیانک طور پر وہ پریشان ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا، اچانک دیکھے گا کہ دنیا میں اتنی ناز و نعمتوں میں اور قبر میں جاتے ہی پھر ڈنڈے کیسے شروع ہو گئے۔ یہ اذا جو ہے نا، اذا عربی میں اذا ہم، اس کا معنی آتے ہیں یعنی اچانک سے کوئی چیز ہو جانا۔ اچھا یعنی کوئی مثال کے طور پہ یعنی کوئی بم پھٹ گیا، اچانک ہو گیا، کوئی عمارت اللہ نہ کرے گر گئی، یہ چیزیں اچانک ہوتی، تو اس کا مطلب یہ رہتا کہ آدمی کو تصور نہیں رہتا کہ یہ چیز ہونے والی ہے۔ تو جتنا آدمی کفر میں، شرک میں، گناہوں میں دنیا میں ملوث رہے گا اور اس کو اللہ کی طرف سے اگر کبھی پکڑ نہیں آئی تو وہ یہ سمجھتا ہے شاید پکڑ آنے والی بھی نہیں، ایک دم سے مرتا ہے تو گھبرا کے اٹھتا ہے جب میں منکر اور نکیر آئے گے۔ ارے ایسی بھی سزائیں اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے اپنی قدرت بتائی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اگر ناز و نعمت دیے تو یہ اللہ نے اپنی قدرت سے تمہیں دیے۔ نعمتیں اگر اللہ نے دی ہے، اللہ قادر ہے، اللہ منعم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ منعم ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے، انعام دینے والا بھی ہے، انعام دے کر پکڑ کرنے کے باوجود بھی چھوڑ دینے والا ہے، اور انعام دے کر چھوڑنا نہیں، کبھی پکڑ بھی اللہ کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے تمہارے لیے دل کا انتظام کیا۔ آنکھ صحیح دیکھنے کے لیے، کان
صحیح سننے کے لیے، دل صحیح سوچنے کے لیے، ان سب کی نعمتوں کے باوجود قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کانوں کا شکر یہ کہ حلال چیزیں ڈالے، آنکھوں کا شکر یہ کہ حلال جگہ دیکھے، دل کا شکر یہ کہ دل میں اللہ کی یاد کو بسائے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اور بعض مفسرین نے قلیل کو عدم کے معنی میں لیا ہے، یعنی تم شکر ادا کرتے ہی نہیں ہے۔ دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ شکر ادا نہ کرنا اور تھوڑا شکر ادا کرنا بے ایمان کا بھی ہے۔ تو بالکل شکر ادا نہیں کر رہا ہے، اور بددین اگر ہے تو تھوڑا شکر ادا کر رہا ہے۔ بے ایمان اگر ہے تو وہ تو اللہ کی توحید کا ہی انکار کر رہا ہے، تو وہ تو یعنی شکر ہی نہیں کر رہا اللہ کی نعمتوں کا۔ اور اگر مسلمان ہے تو بددین ہے، جہاں من کی آگے وہاں پہ عمل کر دیا، جہاں من کی نہیں وہاں پہ خواہشات پہ چلا۔ قلیلا ما تشکرون، تم شکر ہی ادا نہیں کرتے، مراد بے ایمان، یعنی کلمہ نہ پڑھ کے ہی اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اگر ایمان والے تو کم شکر ادا کرتے ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے انسان کی باڈی کی نعمتیں دی ہے اس میں نہیں لگا رہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کو بتایا، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی وہ ذات ہے جو زندہ بھی کرتی ہے اور موت بھی دیتی ہے، اور اسی کے لیے رات اور دن کا بدلتے بدلتے رہنا ہے۔ افلا تعقلون، یہ اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھ کر بھی تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آتی۔ رات دن دیکھ رہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی زندہ ہو رہا ہے۔ افلا تعقلون، یہ مرنے والوں کو دیکھ کر بھی آدمی کے عقل ٹھکانے نہیں آتی۔ اور رات اور دن کے آنے سے کہ جس طریقے سے دن نکلتا ہے ایسے ہماری زندگی کا دن بھی نکل رہا ہے، لیکن جس طرح شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے اس طرح ہماری زندگی کی بھی رات ہو جائے گی۔ اور سب کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے، کتنا ہی کوئی 30 مار کھا رہا ہو، تھوڑا سا اٹیک کا جھٹکا دے دے تو سب نکل جاتا اس کا، تھوڑی سی بیماری میں ڈال لو سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے متنبع کر رہے اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو انہی جگہوں پر لے جاؤ جن جگہوں پر اللہ نے لے جانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے قریش مکہ کہتے تھے جب انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے، ارے یہ ایسا ہے، اللہ ایسے ہے، اللہ ایسے ہے، بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ ان لوگوں نے ویسی ہی باتیں کہی جیسے ان کے اگلوں نے کہی۔ پہلے جتنی انبیاء علیہ السلام گزرے سب نے جو جو باتیں کہی انہوں نے بھی وہ بات، یعنی کیا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ پہلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو کہا اور قریش مکہ نے بھی کہا کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ پہلے بھی قوموں نے نبیوں کو یہی کہا، مرنے کے بعد بھی کبھی کوئی دوبارہ اٹھا ہے؟ اور پھر قریش مکہ کیا کہنے لگے، لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ہمیں اور ہمارے باپ داداؤں کو تو اس سے پہلے بھی یہ وعدہ کرایا گیا ہے، یہ تو اگلوں کی داستانیں باتیں جو منقول چلی آ رہی ہے، ہوتا کچھ نہیں۔
یہ صرف بول رہے بات کہ مر جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہڈی اور یہ سب ہونے کے بعد منومن مٹی میں جانے کے بعد بھی کوئی دوبارہ اٹھائے؟ پہلی جو قومیں گزری ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا، اور ہمارے ساتھ بھی یہ نبی ہم سے یہ معاملہ کر رہے، تو یہ ایجاب اعادہ ایجاب اس کو کہتے، یعنی مطلب دوبارہ اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے، یعنی اتنی عقل میں بات نہیں آتی، جو اللہ گندے مٹیریل سے اتنا عمدہ انسان کو بنانے پر قادر ہے، جبکہ شکل دینا شباہت دینا کچھ تھی، انسان کو بغیر انسان کی شکل کے اللہ نے بنایا، اور جانور کو بغیر شکل کے اللہ نے جانور بنایا، تو جب ایک مرتبہ سیمپل بن چکا ہے تو کیا دوبارہ اللہ کو بنانا مشکل ہے؟ ارے بھئی ہمارے سب کے سیمپل بن چکے، اب یہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک دانہ اللہ نے رکھا ہے، اس کو عجب الذنب کہتے، اس عجب الذنب پر اللہ دوبارہ اٹھائیں گے، سارا بدن مٹی ہوتا، اللہ اس دانے کو محفوظ رکھتے، اور جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گے، اس دانے پر ہی جتنے ذرات ادھر ادھر منتشر ہوئے وہ سب کے سب آ کر اس دانے سے آ کر جڑ جائیں گے اور انسان کھڑا ہو جائے گا۔ جو اللہ پہلے بغیر نمونے کے انسان بنانے پر قادر ہے، وہ اللہ کیا بعد میں نمونہ بننے کا دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ اس لیے اللہ ان سے پوچھ رہے، سوال کر رہے، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی جی آپ ان سے پوچھئے زمین اور زمین کی ساری چیزیں کس کی ہے، اگر تم نے ذرا بھی علم ہے، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان قریب اور واقعی میں یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے، قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے تو پھر نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے؟ چیزیں اللہ کی، سامان اللہ کا، نعمتیں اللہ کی، تو پھر تم کو نصیحت کی جاتی تو نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے؟ جیسے کوئی گنہگار آدمی کو سمجھاؤ، ہاں صحیح ہے یار نماز پڑھنا، ہاں صحیح ہے گناہ نہ کرنا، ہاں صحیح ہے یہ چیز نہ کرنا، پھر کرتے کیوں نہیں؟ جب صحیح ہے ساری چیزیں تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اے نبی جی آپ ان سے پوچھئے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، اور عالی شان عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یقیناً یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہی ان سب کا مالک ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے تو پھر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آسمانوں کا مالک اللہ، عرش عظیم کا مالک اللہ، یہ بار بار یعنی جو چیزوں کا اقرار کر سکتے اس کا اقرار کرا کے اللہ پوچھ رہے۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی جی آپ ان سے کہیے، ان سے پوچھئے کہ ہر چیز کا قبضہ اور ہر چیز کی ملکیت کس کے کنٹرول میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہی سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ نے کسی کو اپنی پناہ میں لے لیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ اپنی پناہ سے اسے نکال دے تو ساری دنیا مل کر اسے نفع نہیں دے سکتی۔
وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. اگر تم اس سے باخبر ہو کہ کس کے قبضے میں ہر چیز کی قدرت اور ملکیت ہے، سیقولون للہ، یقینی طور پہ قریش مکہ کہے گے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. یعنی سچے قریش مکہ اس لیے ملحد نہیں تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے، مانتے تھے آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائے، ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کہتے تھے نہیں، یہ جو بارش برس رہی ہے نا اللہ ہی برسا رہے، مگر اس کا برسانے والا حبل ہے، اس کا برسانے والا لات ہے، اور ہم جو یہ نکالتے ہیں غلہ جات وغیرہ تو اس میں کہ 8 حصے کرو، 10 حصے کرو، 2 حصے ہمارے بتوں کے نام دے کر دو کہ یہ ہم کو اللہ بھی رزق دیتا ہے اور یہ بھی رزق دیتے ہیں. جھگڑا یہاں پر تھا، ان سے بھی ہوتا اللہ سے بھی ہوتا، اور یہی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو صرف اتنا پسند ہے، ہوتا صرف اللہ سے. یہی چیز اس لیے توحید مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ کی بار بار کہتے توحید صرف اس کو نہیں کہتے کہ اللہ سے ہونے کو ہی کہو، بلکہ ساتھ میں اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بھی بولو. اصل توحید یہ، ورنہ میں تو یہ بہت کہوں گا ہاں اللہ سے ہوتا، اس سے ہوتا، اس سے ہوتا، لیکن جہاں انکار کرنے کی باری آتی تجھ سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا، یہ آدمی کے بس میں بہت کم ہوتا ہے. ہر ایک میں طاقت نہیں ہے اتنا بولنے کی، جبکہ توحید مکمل اور کمپلیٹ ہی ہوتی ہے کہ سامنے والے کا انکار کر کے اللہ کا اقرار کرے. یہ جگر گردے کی بات ہے. یہ تو بولنے والے بہت ملیں گے اللہ سے ہوتا، لیکن انکار کرنے والے بہت کم ہوتے، میرے سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا. اقرار کرنے والے بہت ملیں گے، اپنی ذات کا انکار کرنا اور اپنی طاقت کا، اور جو سامنے والے سے ہوتا ہوا نظر آ رہا اس کا انکار کر کے اللہ کا اس بات کرنا. اللہ کو یہی چیز مطلوب ہے، ورنہ قریش مکہ تو کہتے تھے اللہ سے بھی ہوتا، ان سے بھی ہوتا، اللہ سے بھی ہوتا. قُلْ وَأَنَّا تُحْشَرُ تُسْحَرُونَ، تو آپ کہہ دیجئے تو پھر تم کہاں پہ مسحور ہوئے جا رہے ہو. یعنی مسحور کہتے ہیں جس شخص پر جادو کر دیا گیا ہو، یعنی تم پر دنیا کا ایسا جادو پڑ گیا کہ تمہیں اللہ کی توحید ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جس طرح جادو کے جس آدمی پر جادو کیا جائے اور جادو کی لنگ کا پتہ نہ ہو تو ساری دنیا کے علاج اس پر کر لو تو کچھ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جادو کی اصل لنگ کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور پتہ چل گیا تو آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، یعنی گویا تم مسحور بن کے کہاں پھر رہے. اللہ کے نبی کی دعوت، اللہ کی اتنی بڑی قدرت، اللہ کے اتنے انعامات، اللہ کے اتنے احسانات، یہ سب ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہو رہے. گویا تم پر دنیا اور نقشوں کا جادو ہو گیا ہے. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، نتیجہ اس کا یہ ہوا بلکہ ہم نے تو ان تک حق بات کو پہنچا دیا، بھیج دیا. وانہم لکاذبون، وہ حق بات کو بھی جھٹلانے لگ گئے. آدمی پر ایک جادو ہو جاتا ہے نا تو ہر چیز کا انکار کرتا، ایسے ان پر جب دنیا کا جادو ہو گیا تو انہوں نے ہر حق بات کا انکار شروع کر دیا. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے.
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. اللہ نے نہ اپنے لیے اولاد بنائی اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی معبودیت میں پارٹنر ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو. اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا لذهب كل إله بما خلق تو ہر معبود اپنی مخلوق کو جدا کر دیتا کہ یہ آدھی دنیا میری آدھی دنیا تیری, مردوں کی دنیا میری عورتوں کی دنیا تیری, یہاں کا ملک تیرا وہاں کا ملک تیرا. لذهب كل إله بما خلق ہر ایک اپنی اپنی مخلوق کو جدا کر دیتا. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اور ایک دوسرے پر یہ حملہ کر دیتے اور جب حملہ کرتے تو آسمان اور زمین کا سارا نظام ختم ہو جاتا. تو نہ آسمان اور زمین کا نظام ختم نہیں ہے, اتنے سالوں سے آسمان اپنی جگہ پر چڑھ رہا ہے, زمین اپنی جگہ پر, سمندر اپنی جگہ پر, ستارے سورج چاند سیارے سب کل فی فلک یسبحون ہر ایک اپنے محور میں گردش کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کنٹرول کو چلانے والا صرف ایک ہے. اگر دو ہوتے تو ختم ہو جاتا, اگر دو معبود ہوتے تو ختم ہو جاتا. وہ کیا کہتا, ارے ابھی میرے انڈر میں جتنے ان کا کام ہی نہیں ہوا, رات نہ کو نکالو. دوسرا معبود کیا, نہیں ہمارے آدمی کا سارا کام ہو گیا, چلو رات ڈال لو. ارے وہ ہمارے گاؤں کے لوگ, وہ میرے انڈر میں جتنے لوگ ہیں وہاں پہ بہت سردی ہو رہی ہے, چلو ابھی سورج نکالو. بولیں گے نہیں ہمارے انڈر میں جتنے وہ طاقتور ہے ان کو سردی یعنی گرمی لگے گی اس لیے سردی مت. تو یہ سارے جھگڑے ہو گئے, سارا نظام ختم ہو جاتا. ارے ہوتا نہیں ہوتا. ہر آدمی دنیا کے معاملات میں کیا ہے, ایک ملک والا کہتا ہم نے یہ کیا, دوسرے ملک والا کہتا وہاں لاک ڈاؤن لگا, ایک ریاست والا یہ کہتا, ایک صوبے والا یہ کہتا, کوئی کہتا یہاں کا وہ ڈینجر, وہ کہتا وہاں کا وہ ڈینجر, کوئی یہاں وہ لگا رہا, کوئی وہاں. ہر ایک کے اپنے اپنے اعتبار سے قانون کر رہے. اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی اگر اولاد بھی ہوتی ثم نعوذ باللہ تو پھر اللہ کی اولاد کیا کہی ہوتی تھی, ثم نعوذ باللہ کہ اللہ ایسا نہیں ہے ایسا. کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے لئے, دیکھو دنیا کے لوگ ان کے اگر بیٹے اگر سیاست میں اتر جائے تو باپ کو چھوڑ کے بیٹوں سے کام کراتے. باپ کہتا ہے ارے ایسا نہ کرو, بیٹا بولتا نہیں ابا کرن دو. کبھی کہتا ہے باپ کے پاس جاتے تو بیٹے سے نہیں ہوتا تو باپ کے پاس. تو یہ تو دنیا کا معمولی نظام تتر بتر ہوتا. اللہ کی اتنی بڑی کل کائنات کا نظام اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو سورج ٹکرا جاتا, ستارے سیارے ٹکرا جاتے, چاند ٹکرا جاتا, زمین ٹکرا جاتی, سارا نظام تتر بتر ہو جاتا. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے. لیکن اللہ سبحان اللہ عما یصفون اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. جو یہ بیان کر رہے عالم الغیب والشہادہ, غیب کا جاننے والا بھی ہے اور حاضر کا جاننے والا بھی ہے. غیب کا جاننے والا جیسے موجود کو اللہ دیکھتا ہے ویسے غائب کو بھی اللہ دیکھتا ہے. جس طرح دن میں اللہ دیکھتا ہے اسی طرح رات میں بھی اللہ دیکھتے ہیں. فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ بڑی بلند و بالا ذات اللہ کی ان کاموں سے جو یہ شرک کر رہے ہیں. شرک سے منزہ ذات ہے اللہ کی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ لک الشکر کلہ لک الثناء کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا من سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم